ایک عمران خان سے یہ ڈر گئے ہیں، دوسری بات یہ کہ نا ان کو 5 سال کی حکومت نظر نہیں آ رہی، یہ مشکل ہے 5 سال مکمل کرے۔ اس کی وجہ یہ آپ کے سامنے مہنگائی دیکھے، کنٹرول نہیں ہو رہی، بالکل ہی کنٹرول نہیں ہو رہی، بجلی ڈبل سے ٹرپل آتا جا رہا ہے، اور مہنگائی حد سے بڑھتی جا رہی، آٹا چینی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ یہ جو نا دونوں چیزیں ان کے لیے خطرناک ہے اس حکومت کے لیے۔ اس حکومت نے بیڑا غر کر کے رکھ دیا ہے، میاں نواز شریف نے، مریم نواز نے، اور اس کی جتنی بھی کمبینہ ہیں، بالکل بیڑا غر کر کے رکھ دیا ہے۔ اور عمران خان سے یہ ڈرے ہیں کہ وہ باہر آ جائے گا تو ہمیں پھر یہ نقصان دے گا، تکلیف دے گا اور ان کو اندر کر دے گا، تو ان کی 5 سال مکمل نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے نا 5 سال کسی نے پورے نہیں کیے۔ سب سے مین چیز یہ ہے 3 سال 2.5 سال 3 سال 4 سال بعد جان حکومت ٹوٹ جاتی، جیسے نواز شریف آئے ان کو نااہل کے کر دیا تھا تا حیات کے لیے۔ اب اس لیے بھی اس ٹائم بھی ابھی آہستہ آہستہ اس کے ان کو حکومت خراب جا رہی ہے۔ پھر جج صاحبان جو ہوتے ہیں نا وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، عمران خان کے حق میں فیصلے دے دیں گے، تو یہ حکومت بھی چلی جائے گی۔ مشکل ہے، یہ نہیں پوری کر پائیں گے 5 سال، بہت مشکل ہے۔ کاروبار کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ صبح 12 بجے کے میں آیا ہوں، اب میرا خیال 7:30 8 بج گئے ہیں، ایک سوٹ بھی میں نے نہیں بیچا۔ حکومت نے بیڑا غرق کر دیا، عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ایک سوٹ بک نہیں رہا۔ کسٹمر اب ایسا ان کا ذہن بن گیا ہے کہ ہم سوٹ لیں یا بل دیں یا کھا لیں۔ اب ہم غریبوں کا کیا حال ہے؟ اب دیکھو 35,000 40,000 روپے ہماری شاپ کا بل آیا، گھر کا 40,000 45,000 آ، تو ہم کھائیں کہ یا کپڑے پہنے؟ کسٹمر کا بھی یہی حال بن گیا ہے، ان کی کیپیسٹی نہیں رہی کہ سوٹ لے لیں۔ عمران خان کے دور میں اچھا تھا، بہتر تھا، جب سے یہ حکومت آئی ہے نا ایک دن بھی ہم نے اچھا نہیں دیکھا، قسم خدا کی ایک دن بھی اچھا نہیں دیکھا، برا حال ہو گیا ہے۔ یار کیا کریں، گرمی نے اتنا حال برا کر دی ہوئے، اے سی لگاتے ہوئے ہمیں ڈرتے ہیں کہ یار بل بہت بڑا آ جائے گا، بل بہت آ جائے گا، پھر بچے روتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے لگا دیتے ہیں، پھر جب پیسے نہیں ہوتے اس بل کو ہم جو نا وہ کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، قسطوں میں کروا دیتے ہیں۔ تو اب کیا کریں، اب گرمی اتنی زیادہ ہے، اگر یہ بجلی کا بل کم آتا نا تو ہر بندہ خوش ہوتا۔ اب مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اتنی حد سے زیادہ ہے نا، ٹماٹر پیاز آلو، یہ اب مریم نواز کہتی ہے میں پیاز ٹماٹر کے بارے میں نہیں آئی، عمران خان کے بارے میں بار بار کہتی ہے، تو آپ کیا کرنے آئی ہوئی ہے؟ آپ نے بھی تو برا حال کیا ہوا ہے، کیا چیز آپ نے سستی کی ہے؟ ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی ہے۔ شہباز شریف صاحب آپ نے بھی مہنگی کر دی ہے، مریم نواز صاحب آپ نے بھی مہنگی کر دی ہے، فون کر دی کہ پانی کہاں کہاں کھڑا ہے وہاں پہ میں آ جاؤں۔ پورے لاہور میں، پورے پنجاب میں آپ کہاں گھومتی پھریں گی؟ پانی اتنا کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو بتا رہی ہوتی کہ میں آ گئی ہوں، آپ بتاؤ پانی کہاں کہاں کھڑا ہوا ہے۔ یہ ساری ٹوپی ڈرامے ہیں، یہ فلم ہے۔ مریم نواز نہیں حکومت کر سکتی پنجاب میں، عمران خان کا حکومت اچھی تھی، بہت پیاری تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کے بارے میں سوچیں نا تو شروع سے یہ حکومت جو یہ چل رہی ہے یہ حکومت ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ جو آئین پاکستان کے یہ جتنے بھی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب جعلی ہے، 2 نمبر ہے، سارے جو ہے نا 2 نمبر طریقے سے آئے ہیں۔ جن کو عوام نے الیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، وہ نمائندے ہیں ہی نہیں۔ وہ ان کو اپنے خود جو ان کے نون لیگ کے جو بندے ہیں، جو ایم این ایز ہیں، ان کی زبانی وہ خود اقرار کر چکے ہیں کہ یہ ہمارے جو زیادہ تر سارے فارم 47 کی ہیں، 45 کے تو کوئی ہے ہی نہیں، تو سارے جو ہے نا یہ حکومت شروع سے چل ہی نہیں رہی، ان کو طریقہ ہی نہیں ہے۔ میں ایک سمپل سی بات بتا دوں، مجھے کبھی کبھار ہنسی بھی آتی ہے، پاکستان دنیا کا ایک واحد ہی جو ہے نا ملک ہے جہاں کے 2 وزیر اعظم ہیں، ایک وزیر اعظم فرسٹ ہے اور ایک نائب وزیر اعظم ہے، ایک سے کام نہیں ہو رہا، دوسرا اس کے جو بگڑے ہوئے کام ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ بھی بگڑ جاتے ہیں۔ تو کوئی جو ہے نا ہمارے ملک پہ اللہ ہی رحم کرے، اگر ہم جو ہے نا اس کو اوپر سے سیدھا کرتے ہیں تو نیچے سے جو نا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، نیچے سے سیدھا کرتے ہیں تو دائیں طرف سے نکل جاتے ہیں۔ حالات قابو میں نہیں آ رہے، ہم کیا کریں، کدھر جائیں، کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، مہنگائی دن بدن اوپر جا رہی ہے۔ یقین کرے اس وقت میں یہ جو حال ہے، مارکیٹ میں جو ہے نا تل بھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ جو میں ابھی آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اس کی مجھے سلام کرنے کی بھی جو ہے نا وہ ٹائم نہیں ہوتا تھا، کہ کوئی گزرتا ہوا سلام کہتا کہ السلام علیکم، ہم ان کو جواب بھی نہیں دیتے، توبہ نعوذ باللہ، میں یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ رش اتنا ہوتا تھا کہ ہمیں سنائی بھی نہیں دیتا۔ تو حالات ایسے ہو گئے ہیں، اب لوگ جو ہے نا مجبور ہے
ملک چھوڑ رہے ہیں. آپ حکومت کی بات کریں, حکومت سے کچھ ہو ہی نہیں رہا, تو کیا کریں, حکومت ہے ہی نہیں, حکومت کدھر ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ 5 سال کی حکومت چلے گی؟ یار یہ جب سے آئی ہوئی ہے چل ہی نہیں رہی. آپ چل کے تو دکھاؤ نا, تو میں کہوں کہ چلے گی یا نہیں چلے گی. ادھر ہی کوشچن مارک آ جاتا ہے. جب سے یہ آئے ہوئے ہیں کوشچن مارک ہے, چل ہی نہیں رہی. حکومت کدھر ہے یار, کام ہی نہیں ہو رہے, نہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں. دن بدن مہنگائی اوپر جو ہوتی جا رہی ہے. یہ آئے ہوئے تھے جب وہ عمران خان جو ہے نا, انہوں نے عمران خان کو نکالا, تو یہ جو ہے نا انہوں نے ایک بلانگ مارچ کیا ہوا تھا کہ مہنگائی مکاؤ مارچ کیا ہوا تھا. مہنگائی کدھر مک گئی ہے مجھے یہ بتاؤ. 100 جو ہے نا 70 کا پیٹرول تھا 280 پہ چلا گیا ہے. جو مرغی تھی عمران خان کے دور پر 300 کی, وہ 600 پہ چلی گئی ہے. وہ چینی کا جو ریٹ تھا وہ 70 کا 60-70 کا تھا, وہ 150 کے قریب ہے. آپ ہر ایک چیز کو دیکھو یار, کون کون سی چیز. آٹا دیکھ لو 1200-1100 کا تھا, یہ ابھی 1800-2000, یہ پچھلے سال 3000 کا بھی نہیں مل رہا تھا. تو میں کس چیز کی بات کروں یار. سب لوگوں نے جو میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں آپ معذرت کے ساتھ, کافی بڑے بڑے اینکرز تھے جو بہت بڑھ کے مارتے تھے یار مہنگائی آئی ہے, عمران نے مہنگائی کی ہے. کہاں ہے وہ اینکر؟ ان کی آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے یا وہ بھنگ کا پی کے سو گئے ہیں. ان کو آپ کی مہنگائی پتہ سمجھ نہیں آ رہی. بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی کیا کریں. میں ہر نماز میں یہی دعا کرتا ہوں, اللہ ہمارے ملک میں ہمارے جو عوام پہ جو ہے نا اپنی فضل خاص کرے, رحمت خاص کرے. کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کرے. مہنگائی بہت زیادہ ہے, پریشانی بہت زیادہ ہے, سنبھل نہیں رہی. یہ جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی تنخواہ لے کے مزے سے اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو پنکھے کی بھی بل نہیں ادا کر سکتے یار. یہ جو وہ آئے ہوئے تھے کہ میں 300 یونٹ فری کر دوں گا, دوسرا کہتا تھا 200 یونٹ فری کروں گا, کدھر ہے وہ؟ آپ کو بل آئے گا, آپ بل آتے ہی آپ کا بل جو ہے نا حکومت پنجاب ادا کرے گی, آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کدھر ہے وہ؟ ادا کرے نا. کون ادا کر رہا ہے؟ خود ہی ادا کر رہے ہیں. ڈبل ٹیکس اس سے اوپر, ڈبل ٹرپل ٹیکس دے رہے ہیں. اب اپنا کال بیچنے کیا کرے سمجھ نہیں آ رہی. اب دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ حالات بہتر کرے, دعائی ہے بس. اب کیا کریں, دل سے جو ہے نا آئی نکلتی ہے, وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اللہ پاک ہمارے ملک پر, ہماری عوام پر اپنا فضل و کرم رحمت فرمائے, ہمارے گناہ بخشے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ہم ہی کہیں نہ کہیں غلط ہیں. اگر ہم قرآن و حدیث کی بات کریں تو قرآن پاک میں اللہ کی ذات پاک واضح فرما رہی ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسا حکمران مسلط کر دیا جائے گا. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ جی اکثر ہم انٹرویو کرتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ تو فارم 47 کی پیداوار ہے, اٹ مینز عوام کے مطابق یہ مسلط ہو گئے. تو پھر اگر مسلط ہو گئے تو انڈائریکٹلی ہم خود کو غلط کہہ رہے ہیں. تو ہمیں ضرورت ہے خود کو سدھارنے کی. اللہ کی ذات پاک کرے کہ ہم خود کو سدھارنے میں کامیاب ہوں, تاکہ ہم حکمران سے مطمئن ہو جو بھی آئے. بات یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا کر رہا ہے گناہ, وہ جو ہے نا اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا, تو میں بھی کروں. اب یہ پچھلے دنوں کی بات ہے, بحث ہو رہی تھی, تو ہم یہ بجلی کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ یار ہمارے ملک میں نا بجلی چوری بہت ہو رہی ہے. تو ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ وہ بڑے بڑے چور جو چوری کرے اس کو کوئی پکڑ نہیں رہا, تو ہم کیوں نہ چوری کریں. یہ بھی ایک مائنڈ کانسیپٹ ہے نا ہمارا ملک میں. تو یہ حال ہے کہ وہ بڑے چوروں کو کوئی پکڑ نہیں رہا, چھوٹے چوروں پہ لوگ جلدی ہاتھ ڈال لیتے ہیں. تو یہ بھی ہے, ہر کوئی جو ہے نا لگا ہوا ہے ہمارے ملک اپنے مٹی کو کھائی جا رہا ہے. یہ نہیں سمجھ رہا کہ اگلے دن اگلے وقت آنے والا وقت بہت مشکل ہے ہمارے لیے. یہ انصاف, یہ جو ہے نا ایمانداری, صرف نام کے مسلمان ہے, نام کی حاجی ہے. ایمانداری وغیرہ ساری جو ہے نا وہ چلی گئی ہے. بس ایک معجزہ ہی ہوگا کہ ایک دم سے ہم ٹھیک ہو جائیں. نہ نظام ٹھیک ہے, نہ حالات ٹھیک ہے, نہ وقت ٹھیک ہے, نہ حکمران ٹھیک ہے, نہ میں خود ٹھیک ہوں. جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا آپ کی بات ہے تو سارے ٹھیک ہو جائیں گے. میں کیسے ٹھیک ہوں گا؟ میں اپنے گھر سے شروع کروں گا. تو میں اپنے بچوں کو بولوں گا کہ کوئی اگر آپ کو غلط بولے تو اس کو غلط جواب نہ دو, اس کو اچھی کی بات کرو, تاکہ وہ آپ کو نا, اگر وہ کہتے ہیں نا کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے تو اس برائی کو نا آپ اچھائی سے جواب دو. لیکن ہم اچھائی سے نہیں, ہم اس کو 3 گنا زیادہ بتا دیتے ہیں. تو معاشرہ جو ہے نا وہ برداشت ختم ہو گیا, عدم برداشت ہمارا جو ہے نا, ابھی جو معاشرہ چلے عدم اعتماد, عدم برداشت بہت زیادہ ہے. ابھی بھائی نے یہ بات کی کہ جی لوگ سوچتے ہیں کہ یار وہ اتنا بڑا چور ہے تو مطلب میں بھی چوری کر لوں گا تو کون سی بڑی بات ہے. کون کتنا بڑا چور ہے اس چیز کو اگر آپ نے غور کرنا ہے تو فرعون سے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمۃ اللہ عالمین کی ذات سے آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ فرعون کی آج کیا حالت ہے. وہ قیامت تک عبرت کا نشان رہے گا, اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمۃ اللہ عالمین کی عزت قیامت تک رہے گی. تو اچھا کام کرنے سے اچھائی ملے گی, برا کام کرنے سے برائی ہی ملے گی. سر بات یہ ہے کہ جب عدالتی فیصلے ان کے حق میں آ رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر یہ وہ مریم اورنگزیب کو دیکھا ہے نا آپ نے, وہ باہر نکل کے کس طرح نعرے مارتے ہیں, مبارک ہو جی مبارک ہو,
آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آیا ہے، اور جب ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پھر یہ اسی طرح بڑھ کے مارتے ہیں. وہ رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں، وہ کتنی بڑھ کے مارتا تھا. ہیں آج کیا ہے؟ آج وہ خود ہی منتیں کر رہا ہے. آپ کتنے بیان دیے انہوں نے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. نواز شریف صاحب تیار ہیں، وہ خود آنے کے لیے، چل کے آنے کے لیے تیار ہے، بیٹھ کے بات کر لیں. تو یہ سارے ان کی باتیں ہوتی ہیں، یہ سیاسی بیانات ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اکتوبر تک یہ لوگ جائیں گے. یہ انشاءاللہ یہ 15-20 دنوں میں، 1 مہینے کی مہمان ہے یہ. آپ ان کی چیخیں نہیں دیکھ رہے ہیں کل جو مریم نواز نے اسپیچ کی ہے. تو ایسے ان کی تاریخ بڑھی پڑی ہے کہ جب ان کے خلاف عدالتی فیصلے آتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. اور جب ان کے حق میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ ایک دوسرے کو مٹھائیاں بھی کھلاتے ہیں، مبارکیں بھی دیتے ہیں. اور خواجہ صاحب کا چھوڑے، خواجہ صاحب تو اپنی سیٹ تو جیت نہیں سکے ہیں، تو کیا کریں گے یہ؟ آپ یہ اتنا وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نومبر تک ان کی حکومت بھی نہیں چلے گی؟ سر پتہ کیا ہے، حکومت جہاں کھڑی ہے نا، دیکھو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، اور 25 کروڑ عوام کو پتہ ہے حکومت کدھر کھڑی ہے. ٹھیک ہے، مینڈیٹ تو ہے نہیں ہے، چوری شدہ مینڈیٹ ہے ان کے پاس. سارے فارم 47 کی پیداوار ہیں. تو فارم 47 کی میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ دیر کھڑی رہ پائے گی. اور جن بیساکھیوں پہ یہ کھڑی ہوئی ہے حکومت، وہ انشاءاللہ جلدی نیچے سے کھینچ لی جائیں گی. سر یہ آنے والے جج میرے خیال سے ہیں منصور علی شاہ صاحب، ٹھیک ہے، چیف جسٹس. تو یہ جو سپریم کورٹ کے جج نے آنا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں میرٹ پہ. دیکھیں وہ تو سیاستدانوں والا حساب ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ میرٹ پہ آتے ہیں. وہ جس چیز جسٹس نے آنا ہوتا ہے 2-4 میں، یہ ان کو پہلے ہی متنازع بنا دیتے ہیں بیان دے دے کے. ٹھیک ہے، اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے آنا تھا، وہ جب وہ قومی اسمبلی میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے خود ہی ان کے حق میں بیان دے دے کے وہ پہلے ہی متنازع بنا دیا. وہ جب آ کے وہ میرٹ پہ بھی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ دوسری مخالف جن کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں جی کہ یہ جج ہمارے خلاف ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اب منصور علی، یہ جب چلے جائیں گے، منصور علی شاہ صاحب آ جائیں گے، کیا مسلم لیگ نون کے حق میں جب فیصلہ آئے گا تو پھر وہ ٹھیک ہے، اور کیا پی ٹی آئی کے حق میں آئے گا تو وہ جج متنازع ہو گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ اپنی سیاست کے لیے عدالتوں کو، جو انصاف کا نظام ہے نا، اس کو بھی خراب کر رہے ہیں یہ لوگ. ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو انصاف نہیں مل رہا ہمیں. تو دیکھیں جس جج نے، جو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، جس نے انصاف کرنا ہے، انہوں نے آپ کو بھی سننا ہے، ان کو بھی سننا ہے، پھر انہوں نے انصاف والا اب جو فیصلہ دینا ہے. دیکھیں ایک فریق کو تو ہارنا ہے نا ادھر، ٹھیک ہے، اب جو ہارتا ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے. تو ان کی تو شروع سے میرے خیال سے عادت ہے کہ جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، نہیں آتا تو یہ شور مچاتے ہیں. باقی آپ خواجہ آصف صاحب کا کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب جو ہے نا، وہ ریحانہ امتیاز، وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. ریحانہ ڈار جو ہیں وہ ان کو ڈھونڈ رہی ہیں. ذرا اپنے علاقے کا بھی چکر شکر مارے ہیں، ادھر کی عوام سے ملے. وہ آپ الیکشن سے پہلے کمپین میں تو بڑے پکوڑے شکوڑے جا کے دکانوں پہ کھا رہے تھے. آج بھی جائیں ذرا عوام سے پوچھیں عوام کا کیا حال ہے. مہنگائی سے ستائی ہوئی ہے عوام. 350 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا. خان صاحب جب گئے تھے نا، عمران خان کی حکومت جب گئی، مجھے یاد ہے 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا تب. آج 320 روپے سے یہ نیچے، یہ 350 پہ پھر لے کے آئے ہیں. 320 پہ، اگر 150 پہ آپ 320 پہ لے کے جا رہے ہو، 320 پہ آپ 350 پہ لے کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیٹرول کا ریٹ کم کر دیا ہے. تب $84 بیرل کا، ٹھیک ہے. اور آج دیکھیں ڈالر کا حال دیکھ لیں. 178 روپے پہ ڈالر تھا جب خان صاحب گئے ہیں. آج ڈالر 300 روپے میں بھی مارکیٹ میں نہیں مل رہا ہے، مل نہیں رہا. آپ کاروبار کے حالات دیکھ لیں، پوری مارکیٹ میں صبح سے لے کے نہ رات تک، آپ یہاں سے شروع ہو جائیں اینڈ تک چلے جائیں، ایک بھی دکاندار آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کاروبار کے حالات ٹھیک ہیں. اور پتہ ان کو بھی ہے، ان کو بھی پتہ ہے. لیکن پتہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ریاست کے لیے سیاست قربان کر دی ہے. اور سیاست آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے قربان ہوئی ہے، آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے سیاست چلی گئی ہے. اب پنجاب میں دیکھیں انہوں نے کتنی سیٹیں نکالی ہیں، 17 سیٹیں ٹوٹل انہوں نے پورے پاکستان سے نہیں نکال سکے یہ. اور ان کی اوقات جو ہے نا، وہ 8 فروری کے الیکشن میں لوگوں نے ان کو بتا دی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ وہ منصور علی شاہ کے ساتھ بیٹھی تھی، کہہ رہی تھی وہ چور دروازہ جو ہے نا، وہ راستہ ہمیں بھی آتا ہے. تو ابھی بھی تو اسی راستے سے آئے ہیں. اس سے پیچھے جب 13 میں آئے تھے اسی راستے سے آپ آئے تھے، اس سے پیچھے جب آئے تھے اسی راستے سے آئے. جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تب وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، اور جب آپ لوگ اتر جاتے ہیں تو پھر اتنا جو ہے نا، وہ بیٹھ کے آپ پتہ نہیں کیا کیا منہ سے نکالتے ہیں، بولتے ہیں کہ جی ہم یہ ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے. اور بھائی جب تم نے آنا ہوتا ہے تم ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے آرام سے آ جاتے ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ نظام جو ہے نا، یہ والا، یہ نظام ٹھیک نہیں ہے. اور
سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں, آپ جتنے بھی سیاستدان اٹھا کے دیکھ لینا, یہ زرداری دیکھ لیں, یہ بلاول دیکھ لے, بلاول تو خیر بچہ ہے نا, اس کو تو چھوڑے نا, اور یہ نواز شریف دیکھ لیں, شہباز شریف دیکھ لیں, آپ یہ خان صاحب دیکھ لیں. اور بات یہ ہے یار, کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کو ٹریک پہ کیسے ڈالنا ہے. آپ ٹریک پہ تو ڈالیں نا اس کو, نیت ہی نہیں ہے کسی کی, ہے ہی نہیں نیت کہ یار ہم تھوڑا جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائیں. افغانستان ہمارے سے آگے چلا گیا ہے, آپ اس کی کرنسی اٹھا کے دیکھیں, آپ دیکھیں ادھر سے کتنے 4 لاکھ روپیہ 4.25 لاکھ روپیہ وہاں بھیجے نا, تو ادھر کا 84-85 ہزار روپیہ بنتا ہے. یہ تو تمہاری کیا, میں آپ کو وہ افغانی ڈالر ہے نا جی, سر ڈالر کی بات نہیں, ادھر ہے کیا, ان کی کرنسی کے ساتھ ڈالر کا لفظ لگ گیا. ڈالر کا لفظ لگ گیا ہے سر. میں کہتا ہوں ادھر ہے کیا, ادھر سمندر ہے نہیں ہے, ادھر یہ کاشتکاری والی زمینیں ہیں نہیں ہیں, ادھر سر ہے ہی نہیں. ادھر تو آپ کے پاس تو سارا کچھ ہے, ہر چیز ہے آپ کے پاس. اب گندم والوں کا کیا حال کیا انہوں نے, آپ کے ساتھ دیکھیں, آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں. اب کل وہ بیٹھ کے کہہ رہی تھی جی کہ وہ 30 روپے والی روٹی ہم نے 12 روپے, اور 30 روپے کی اس کو ذرا بتاؤ جا کے, 30 روپے کی تو روٹی تھی ہی نہیں, 30 روپے کا تو نان تھا, وہ 20 کا کیا واپس 25 کا ہو گیا. تو میاں صاحب ذرا ایک تندور کا چکر اور بھی لگائیں, وہ نان واپس 25 کا ہو گیا. سر ان سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے, ملک کا سوچنا چاہیے. لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ چور ہے, میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. سر میری بات سنیں, خان صاحب ادھر اشارہ کرتے ہیں جدھر طاقت ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے مائک پکڑا ہوا ہے, یہ کیمرہ ہٹا دے گا تو آپ کا کیا کام ہے ادھر. تو بات یہ ہے, خان صاحب کہتے ہیں کہ جن کے پاس اب پاور ان کے پاس آ جائے گی, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. بات کرنی ہے نا, ملک پہ بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں اور مینڈیٹ چور ہیں, میں نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے. سر خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں, یہ ہیں ہی چور ہیں. سارا پیسہ ان کا لندن پڑا ہوا ہے, باہر پڑا ہوا ہے. ابھی جو دبئی لیکس آئی ہے, کوئی پوچھنے والا ہے ان کو, کسی کو بھی کوئی پوچھنے والا ہے. پہلے نگران لگے ہوئے تھے, ابھی وزیر داخلہ لگے ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہو جاتی ہے تو یہ ان سیاستدانوں کے ساتھ, نواز شریف صاحب, زرداری, ان کے ساتھ عمران خان صاحب بیٹھیں گے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, ان کے جو سر پہ بیٹھی ہوئی ہے نا, جس طرح کے ہمارے سیاستدان ہیں, وہ بالکل صحیح بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اس لیے یہ اس طرح, سر آپ اس کو دیکھیں, نواز شریف کو دیکھیں, آپ زرداری کو دیکھیں, اور یہ تو ملک بیچ کے کھا جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ اوپر سے سائڈ پہ ہو جائے گی تو اچھا ہے, وہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں.